اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کرنا، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ایوری بڈی گویا بزرگوں میں، نیک لوگوں میں شوق ہے رمضان کا، اور کیوں نہ شوق ہو۔ جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ رمضان جاتا ہی نہ، ہمارے درمیان ہی رہتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھئے، بڑی پیاری منقبت مجھ سے پہلے شیر خدا کی پڑھی جا رہی تھی، کیا شاندار فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں کہ بخشے جائیں، مگر تھامے بھی تو صحیح نا، پکڑے بھی تو صحیح نا، حاصل بھی تو کریں برکتیں۔ یعنی ہمارے اسلاف پریپیئر ہوتے۔ رجب علامہ صفوری سے پوچھو، وہ اس یعنی رجب سے پریپریشن بتا رہے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا فرام دا رجب یو اسٹارٹ یور پریپریشن فار رمضان۔ آپ رجب سے تیاری شروع کریں رمضان کی کہ پہلے عبادت کا بیج بوئیں، شعبان میں آنسو بہائیں، اس کو پانی ڈالیں تاکہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹیں۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک ممبر پر قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، اور صحابہ اکرام بھی کمال کے لوگ تھے، جب بھی کوئی ان یوزول غیر معمولی چیز نبی پاک میں دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، کام ہمارا بن گیا، ہمیں جواب مل گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ حدیث طویل ہے، میں ایک جز سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جبریل امین میرے پاس آئے، اور جبریل امین نے آ کے دعا کی کہ حدیث کا مضمون ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے، بدبخت اور برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور نبی پاک کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے امت یہ دعا بھول چکی ہے۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس دعا کی امپورٹنس سمجھو۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین۔ اور دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کوئی شک رہ گیا دعا کی قبولیت میں؟ اٹ مینز اٹ مسٹ بی اپرووڈ، قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مہینہ ہے کیسا، اس مہینے میں کرم کتنے ہیں، اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے ہمارا دشمن ہے شیطان لعین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ستاتا ہے نا، چلو یہ بند، یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا۔ اب تو آسان ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ایوری ڈے ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ سچ بتاؤ روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں، دہی بڑے آئے کہ نہیں، پکوڑے بنے کہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ یا کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، میرا نام بھی لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے، اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں، دوسرے دن پھر گڑ گڑاہٹ ہو، تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے۔ ادھر تو حال یہ ہے پہلے 4 دن مسجد فل، 5ویں دن سے ایک سب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ جوش گیا، شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا، فجر کا، نماز مغرب میں، تراویح میں، آہستہ آہستہ صفے کم۔ کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے۔ ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے، یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور خاص طور پہ جو پہلی رات آئے تو یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 5 چیزیں، سنیے گا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور اس میں پہلا جو فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی، رمضان کی پہلی رات کانشیس ہو جانا، تیار ہو جانا۔ کیوں؟
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نگاہ رحمت فرمائے گا انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو اس رات تو زیادہ تیاری ہو، تراویح کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جاؤں، اللہ آج رحمت کی رات ہے، ہوں گناہ گار، ہوں خطا کار، پلے کچھ نہیں مالک، مگر میں رہ نہ جاؤں، ہوں میں بھی تیرا بندہ، اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیو۔ لیکن اپنا کہتے ہیں نا تیاری ہو کہ بس اس رات ہی رحمت لے لینی ہے۔ دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، اللہ کے بندوں سنو تو صحیح، یہ اسمیل اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزہ دار کے منہ سے شام کو منہ نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ۔ تیسری بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سجائی جاتی ہے جنت، اور فرماتا ہے ان قریب دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے۔ روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی ہے۔ اور 5ویں بات نبی پاک فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، آج یہ بات بھی سیکھ کر جاؤ، ابھی پتہ نہیں رمضان میں پھر آپ سب سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، ابھی سے مدنی پھول لے جاؤ۔ شیطان ایسا مردود ہے، پورا مہینہ بند رہتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہیں، بھائی تو 1 مہینہ بند تھا، اب تجھے راضی کرنا ہے۔ عشاء کی مغرب میں چاند نظر آیا، عشاء کی نماز میں مسجد خالی، ارے بھائی عشاء فرض تھی، رمضان چلا گیا، مسلمان کدھر گئے؟ اور وہ رات جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کیا سی سائڈ، کیا شاپنگ سینٹر، کیا عورت مرد کا اختلاط، فلمیں ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، یہ رات کیسی ہے سنو۔ اللہ کے حبیب فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے۔ اجرت ملنے کی رات رمضان کی آخری رات کو کہا گیا، مگر آج رمضان کی عام راتوں میں بھی اور پھر خاص طور پہ عید کی رات کتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو میرے بھائی، میں یہاں پر کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ بدقسمتی سے رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی بد نگاہی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کسی کا دل دکھاتے ہیں۔ حرام کمانے والے رمضان میں بھی باز نہیں آتے۔ ایک تو یہ موبائل فون ایک ایسی بلا ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم سے کتنے گناہ کروا دیتا ہے۔ ہر میدان میں ہمیں جانا ہے، ہر چیز ہم نے دیکھنی ہے، ہر کلپ ہم نے دیکھنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ موبائل، انٹرنیٹ ہماری روحانیت، ہماری عبادت، ہمارے ذوق، ہمارے شوق کو کیسے برباد کر دیتا ہے۔ خدا را سمجھیے یہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ویسے تو سارا سال گناہ نہیں کرنا، لیکن رمضان میں اسپیشلی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں فار ایگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو، ایک بندہ باہر کسی کو گالی دے، غلط ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر گالی دے، آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو، کوئی باہر گانے باجے سن رہا ہو اور کوئی مسجد کے اندر آ کے گانے باجے سنے یا گانے بجائے، آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، تم پاگل ہو گئے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے، کچھ مقامات، کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں میں، ان لمحات میں یا ان مقامات پر گناہ کرنے کا عذاب بھی شدید ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ جمعہ کا ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے۔ رمضان میں ایک نیکی نفل فرض کے برابر، فرض 70 گناہ، لیکن رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ شیر خدا ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ایک قبر کو دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا اس کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات آپ پر منکشف کر دیے، ظاہر کر دیے۔ آپ نے دیکھا مردہ قبر میں لوٹنیاں کھا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، علی بچائیے مجھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ کہا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔
روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو پہلے تو روزہ نہ رکھنے والا سوچے اس کا کیا بنے گا. اور روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے, سمجھو بات کو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے ایک اسکیم آ رہی ہے کہ بخشش لے لو, بخشش لینے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے تو رب کا غضب بھی بڑھ جائے گا نا. تو اب ہوتا کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی یہ آف کر دو, اب جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی, اب زبان سے غیبت نہیں ہوگی, اب کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. عادتیں ہیں نا وہ اس طرح نہیں چھوٹتی. تیاری کیجئے رحمتیں حاصل کرنے کی, اپنے آپ کو تیار کیجئے گناہوں سے بچانے کے لیے. اور اب آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے ہیں. ایک عاشق کا یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ جناب یہ تو بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں کیا روٹین تھی, آقا ماہ رمضان کیسے گزارتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین اگر سب سے اچھی کوئی بیان کر سکتا ہے تو ہماری امی حضور ام المومنین بیان کر سکتی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے میرے آقا کی خلوتیں کیسی ہوتی تھیں, نبی پاک رمضان کی راتوں میں کرتے کیا تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا اس کا جو مضمون خلاصہ بنتا ہے, آپ کہتی جب رمضان آتا میرے آقا عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, بالکل تیار ہو جاتے, اور پورا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لاتے. سوچئے, یعنی اب بستر والا کام ختم, آرام کم. اور فرماتی اتنی دعائیں کرتے کہ نبی پاک کا مبارک رنگ متغیر ہو جاتا, خوف خدا طاری رہتا, رات رات بھر عبادتوں کا سلسلہ ہوتا. نبی پاک وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کا تو کوئی معاذ اللہ تصور بھی نہیں نا گناہ کا, وہ تو بخشے بخشائے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ رمضان آتا تو بستر چھوڑ دیتے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو زیادہ سوتے ہیں. دن میں اس لیے سوتے روزہ رکھا ہے, رات اس لیے سوتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے. سوتے بھی زیادہ ہیں, کھاتے بھی زیادہ ہیں. دوسری عادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں روٹین بیان کر رہا ہوں نبی پاک کی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار کام یہ ہوتا رمضان میں کہ میرے آقا خوب تلاوت قرآن کرتے, خوب تلاوت قرآن. اور کس کے ساتھ کرتے؟ سبحان اللہ, جبریل امین حاضر ہوتے اور نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میری بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہم میں اب بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ سوچو یار, نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اور مجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. کم از کم یہ کمزوری دور کریں نا. کب تک ایسا رہے گا کہ ساری زندگی گزر گئی اور قرآن پڑھنا نہیں سیکھا؟ آپ کہیں یار ذرا مشکل ہوتی ہے, عربی میں ہے نا تو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو کیا زندگی میں سارے کام آپ نے نہیں سیکھے؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کو انگریزی نہیں آتی تھی, آپ اسکول گئے, آپ نے وہاں بہت ساری چیزیں سیکھی, آگے ضرورت پڑی تو ڈرائیونگ سیکھی, اکاؤنٹ سیکھا, انٹرنیشنل ٹریول کرنا تھا تو ٹریول کے قوانین سیکھے, کئی موبائل کے آپشنز آپ کو نہیں پتا تھے وہ آپ نے سیکھے, کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوگا, کوئی جناب کوئی اور ٹیکنیکل کام کرنے والا بیٹھا ہوگا, سب تو سیکھا آپ نے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو زندگی میں پریورٹی آتی گئی, اہمیت سمجھتے گئے, وہ سیکھتے گئے. قرآن کو کبھی اہمیت دی نہیں, اس کو پریورٹی دی نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے مجھے قرآن آنا چاہیے, شرم آنی چاہیے اپنے آپ. بتائیے آپ نے لاسٹ فیس بک آن لائن کب کیا تھا؟ تو کوئی کہے گا حضرت میرا تو ابھی بھی آن لائن ہی ہے, یا تھوڑی دیر پہلے تک تو آن لائن تھا. اچھا واٹس ایپ کب کیا تھا؟ واٹس ایپ آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھا. ٹویٹر کب کیا تھا؟ 2-3 گھنٹے پہلے کیا